آج بھی ہم تھوڑی سی جو علماء کرام سے بات کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے قانون کی پاسداری۔ اب اس پہ بہت سارے ایسی شاخیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جن پہ میں اپنے علماء کرام سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تو آئیے اپنے علماء کرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کہاں ٹہل رہے ہیں حضور؟ ہاں، تراویح تو پڑھتے نہیں ہیں آج کل اتنا کچھ چل رہا ہے نا، تو لوگوں نے کہا یار ہم کیا چلیں۔ نہیں، ویسے نماز تراویح پڑھیں گے ویسے واقع ہو جاتی ہے، لیکن چلنا چاہیے۔ صاحب تشریف رکھیں، تشریف۔ آج قانون کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ جب آپ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام سے سننا شروع کریں گے تو آپ ریئلائز کریں گے، چاہے ہمارے انبیاء کرام کی زندگی ہے۔ ابھی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے جس کو کس طرح سے ان کے پیارے بندے ان کی خوشنودی، ان کا پیار حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ پہ ذرا سی سختی کی جائے تو کون سا ایسا انسان ہے جو اس سختی کو برداشت کرے گا؟ وہ آگے سے چیخ اٹھے گا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد توکل کی بات ہے، استقامت کی بات ہے، اس کے بعد اس محبت کی بات ہے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، قانون کی پاسداری جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ ملکی قوانین کے اوپر جائیں یا شرعی قوانین کے اوپر جائیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کی طرف جائیں؟ جیسے دیکھیں بہت سارا ہے اس کے اندر۔ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم فیصل بھائی، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ کی کل جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں، اللہ نے ان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیے۔ اور تمام مخلوقات کو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض ما فی السماوات و ما فی، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے انسانوں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی یہ کل چیز کائنات میں ہمارے لیے، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے وہ حضرت انسان ہے۔ یعنی یہ جو کچھ باقی ہے یہ انسان کے طفیل ہے، انسان کی وجہ سے۔ تو اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے بنایا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے، ہم نے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر تو ہم اللہ ہی کے قانون کے پابند ہیں، اور رسول اللہ کا جو قانون ہے وہ اللہ ہی کا قانون ہے۔ کیوں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسری جگہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے اور اللہ کے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے، رسول کا قانون بھی اللہ ہی کا قانون ہے۔ اور قانون بنیادی طور پر ایسے ضوابط اور اصولوں کا نام ہے کہ جو کسی معاشرے کو سدھارنے کے لیے جن کو منظم کیا جاتا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول جو قانون حضرت انسان کے لیے، یہ انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں، جو قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی دنیا کا قانون اس قانون کے ماتحت نہ ہو تو اس وقت تک وہ قانون ہی نہیں ہے۔ وہ ظلم کے، جبر کے یا حق تلفی کی تعریف میں آ سکتا ہے، وہ اس قانون حقیقیہ کی تعریف میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے مطابق بنایا گئے اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ یہی بات ہے کہ ہمارا جو 1973 کا آئین ہے، جس وقت ہم بکس اٹھاتے ہیں ہم اپنے آئین کی، تو اس میں جو فرسٹ آف آل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا سارے کا سارا جو قانون ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ماتحت ہے۔ یعنی اگر بالفرض کسی طور پر بھی ہمارے قانون کی کوئی جز یا شک وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو تو وہ از خود کا عدم ہے۔ یہ ہمارے آئین کی بنیادی جنب شک کی یہ بنیاد ہی ہمارا آئین یہاں سے ہوتا ہے۔ تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لہٰذا ایسے قوانین کے جو قرآن و سنت کے ماتحت ہیں، وہ بے شک اگر ان کا اسمبلی میں پاس ہوئے ہیں تو ان کی اطاعت بھی وہ قرآن و سنت کے قوانین کی اطاعت ہے۔ اور ایسے قوانین جو قرآن و سنت سے متصادم انگریز کے قوانین سے متاثر ہو کر بنائے گئے، تو بہرحال ان کو آپ قرآن و سنت سے اگر وہ متصادم ہیں تو ایز اے مسلمان، دو الگ الگ چیزیں، ایز اے ایک شہری کے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایز اے مسلمان
ان چیزوں کا آپ پہ کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں پر ہمارا جو معاشرتی اور بالخصوص جو ہمارا شادی کے نظام ہے, ہماری یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں. ابھی اب 3 طلاقوں کو ہی دیکھ لیں, ہماری ریاست کے قانون میں موجود ہے کہ اگر کوئی بیوی خاوند 3 طلاقیں دے کر صلح کرنا چاہتے ہیں تو یونین کونسل میں جا کر لکھ کر دے دیں جی کہ ہم صلح کر رہے ہیں, تو ان کی صلح, بھئی یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے اور اس کی اطاعت ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہے. یہی بات ہے کہ ہر وہ قانون جو قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا وہ ہم پر ماننا واجب ہے, اور بنیادی قانون وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون. لیکن ایک شہری ہوتے ہوئے میرے خیال سے کچھ ایسے قوانین ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فالو کرنے چاہیے. جی دیکھیں, اب ان کی قرآن و سنت میں تو نہیں ہے, جیسے یہ ریڈ اشارے پر آپ نے رکنا ہے, ٹریفک کے قوانین ہیں, یا باقی آپ کے جو ٹیکس کے قوانین ہیں, یا آپ کے الیکشن کے قوانین ہیں, یا باقی چیزیں. میرا ایک جملہ پھر سمجھا جائے کہ قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو, میں سمجھ گیا, یعنی قرآن و سنت سے ٹکرا نہ رہے ہوں تو ان کو ماننے میں کیا حرج ہے. لیکن مفتی صاحب ہمارے یہاں تو ایک معمول کی بات ہے سگنل توڑنا. آپ روزے کی حالت میں بھی سگنل توڑتے ہیں, آپ مسلمان ہوتے ہوئے سگنل توڑتے ہیں. ہمارے یہاں اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. دنیا بھر میں جو بڑے ممالک ہیں وہاں یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ اس طرح سے سگنل توڑ دیں اور آپ چھوڑ کے نکل جائیں. اور میں اس دن بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے سامنے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوتا ہے جب آپ اسکول سے پک کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ رکشے میں ہیں, موٹر سائیکل پہ ہیں, گاڑی پہ ہیں, تو آپ ان بچوں کو یہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ تو قانون جو ہے یہ ریڈ, یہ جو سگنل لگا ہوا ہے یہ ایک بیکار چیز ہے. ٹھیک ہے, سو اینی وے کنٹینیو کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 14ویں سحری میرا اور آپ کا ساتھ ہمارے علماء کرام کے ساتھ رہے گا اذان فجر تک, اور قانون کی پاسداری پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک میرا سوال آپ سے ہے پچھلی بات کا ریفرنس لیتے ہوئے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو سگنل توڑتا ہے, سگنل توڑنے کے بعد خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کا خود کا اپنا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو کیا وہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کا موضوع معاشرتی حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے, انتہائی اہم موضوع, یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے, اور اس پر میرا خیال ہے تفصیل سے ہر پہلو سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, قانون ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ ضابطہ جس کے تحت آپ کا معاشرہ جنگل سے مختلف ہو. بالکل, جنگل میں قانون نہیں ہوتا, طاقت کا قانون چلتا ہے, جو طاقتور ہے کمزور کو چیرے پھاڑے. لیکن جب آپ ایک سویلائزڈ انسانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس سویلائزڈ انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ ضوابط چاہیے, کچھ اصول چاہیے. اب ساری دنیا تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان ممالک کی تعداد اور مسلمان آبادیوں کی تعداد دیکھیں تو وہ 1.5 ارب کے قریب ہے. بالکل, باقی 4 برابر تو غیر مسلم ہیں, وہاں پر بھی تو قوانین بنتے ہیں. اس لیے اس میں جس چیز پر توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے انسانوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے شریعت نے کون سے رستے معین کیے ہیں. اب ان رستوں کے تعین کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اس کی پابندی کرنی ہے. بے شک, اس میں سے ایک مثلا نماز پڑھنا ہے, ایک روزہ رکھنا ہے, ایک اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, ایک کسی غریب, بھوکے, یتیم, مسکین, بیوہ کی خبرگیری ہے, وغیرہ وغیرہ. ان کے لیے شریعت نے رستے بتائے دینی ہے, حج کرنا ہے مثلا. جو لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ہم ترک کر دیں تو اس کا جو الزام آتا ہے وہ اسلام پہ نہیں آتا, اس بندے پر آتا ہے. بالکل, کہ اس بندے نے اپنے دین کے قاعدے, طریقے, قانون اور شریعت پر عمل نہیں کیا. بالکل. لیکن اب آپ جب اپنے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بہت سارے معاملات میں قانون سازی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جس کا اسلام نے, صدر اسلام میں تصور نہیں تھا
چونکہ اس طرح کی ضرورتیں نہیں تھیں. جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھے گا ضرورتیں بڑھیں گی تو قوانین کی ضرورت پیش آئے گی. قوانین کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کو رجوع کرنا پڑے گا قرآن کی طرف, سنت کی طرف. اگر قرآن اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے ہم بات کرتے ہیں اگر پاکستان میں آج سے 5-6 سال پہلے تک سائبر کرائم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ایک تھا. مثال ہے. اب یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو اس وقت کے لوگ ہیں ان کی آسانی کے لیے. اب جب آپ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں گے تو دو صورتیں ہیں. یا یہ کہ قرآن اور سنت میں اس کے حوالے سے واضح حکم ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اشارے ہیں, اگر اشارے بھی نہیں ہیں تو تب آپ کیا کریں گے؟ تب آپ قانون بنائیں گے ایسا جو شریعت کے کسی بھی قانون سے ٹکرائے نہیں. ٹھیک ہے. اگر ایسا قانون آپ بناتے ہیں تو وہ قانون اسلامی ہے, یعنی اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ غیر اسلامی قانون ہے, وہ اسلامی ہے. اب پاکستان کے اندر 71 کے اس تحریک کے بعد, 77 کی تحریک کے بعد جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنائی. اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود کا فلسفہ کیا تھا؟ قومی اسمبلی میں جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں, بنانے والے چونکہ عام طور پر اسلامی اصولوں سے ناواقف ہیں, اس لیے وہ قانون بن کر اسلامی نظریاتی کونسل میں آئے گا. اسلامی نظریاتی کونسل میں مختلف فقہوں کے ماننے والے علماء اور ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جائزہ لیں گے, آیا صرف اس کو دیکھیں گے کہ آیا وہ جو بنا ہوا قانون ہے وہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا تو نہیں ہے. اگر وہ نہ ٹکرائے تو اس کو اسلامی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس طرح کے بڑے قوانین ہیں. اب اس حوالے سے جس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ نماز کے طریقے, زکوٰۃ کے طریقے, حج کے طریقے ہی شرعی ہیں, باقی چیزوں کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اگر اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ابھی تذکرہ ہوا, اشارہ اگر آپ توڑتے ہیں تو 2 گناہ ہیں, 2 جرم ہیں. ایک جرم قانون کا توڑنا ہے, دوسرا جرم شریعت کی مخالفت ہے. اس لیے کہ شریعت بھی آپ کو کہتی ہے کہ معاشرے کے نظم و نسق کا خیال رکھنا آپ پر ضروری ہے. سبحان اللہ. اب اس کے لیے اگر قانون بنایا گیا ہے تو وہ شریعت کے آئینے میں بنایا گیا ہے. اب اگر کوئی شخص, آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, اب اگر کوئی شخص وہ اشارہ توڑتا ہے اور اس نے جرم کیا, خود مر گیا تو اپنی غلطی کی وجہ سے مرا, اگرچہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا لیکن غلطی کی وجہ سے مرا. جب اپنی غلطی کی وجہ سے مرا تو اس جرم کی سزا کا جب تذکرہ آئے گا تو عدالت اس چیز کو دیکھے گی کہ اس کا, جس شخص نے اس کو مارا ہے یا جس شخص کی سے ٹکرا کر یہ مرا ہے, آیا غلطی اس کی تھی یا اس کی تھی. اس نے اگر اشارہ توڑا ہے تو پھر اس پر جرمانہ نہیں ہوگا, پھر اسی پر وہ ہوگا. ہاں, اگر اس کی غلطی کی وجہ سے مرا ہے تو پھر جو ہے اس پر جرمانہ ہوگا اور جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ ہوگی. تو اس حوالے سے اگر آپ شریعت کے حکم کو دیکھیں تو شریعت بھی ان قوانین کی تائید اور توثیق کرتا ہے. جس نے سگنل توڑا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا تو خودکشی کے زمرے میں آ جائے. نہیں, خودکشی نہیں ہے یہ, چونکہ اس نے یہ سوچ کر تو نہیں جا کے مارا کہ میں نے مرنا ہے. اچھا, اس نے غلطی کی ہے, اس قانون کو توڑا ہے. اس قانون کو توڑنے کا جو جرم ہے اس کی جتنی سزا ہے اس کا وہ مستحق ہے. لیکن خودکشی کے ارادے سے وہ چونکہ نہیں گیا اس لیے یہ خودکشی نہیں ہے. خودکشی نہیں. ٹھیک ہے, اگری کرتے ہیں. اس کا جو خون ہے یہ حدر چلا جائے گا, یعنی اس کے خون کی قیمت نہیں رہے گی. ویسے تو انسانی جان کی قیمت ہے, بالکل, آپ کو یا اس پہ قصاص ہے یا اس پہ دیت ہے. ویسے عام طور پر اس طرح کے کیسوں میں تو جان بوجھ کر اگر کوئی گاڑی کے نیچے کسی کو قتل نہ کرے تو وہ دیت نہیں ہے, قصاص نہیں ہے, دیت ہی ہے. لیکن اس صورت میں دیت بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ جان بوجھ کر اس نے اشارہ توڑا ہے اور ہلاکت کا پہلو یہاں پر غالب ہے, لہذا اس کا خون حاضر چلا جائے گا. ایک میرا سوال مفتی صاحب آپ سے, ایک ایسا قانون جو معاشرے میں توڑنا عام ہو, حکومت اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھتی ہو, تب بھی اس کو توڑنا گناہ ہے؟ میرے خیال میں بہت سارے قوانین پاکستان کے ایسے ہیں, بلکہ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی قوانین بنے ہی توڑنے کے لیے ہیں. پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے, اور یہی قوم ہے, میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف بھی آ رہا ہوں, یہی قوم ہے جب آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے تو ایئرپورٹ سے لے کر جتنا عرصہ اس قوم نے وہاں رہنا ہوتا ہے یہ وہاں لائن بھی نہیں توڑتے. میں اس پہ ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ 2 گھنٹے آپ ادھر جائیں دبئی یا 2 گھنٹے آپ ادھر جائیں اسلام آباد, ایسے انسان ہو جاتے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے.
اسلام آباد میں جا کے آپ انسان ہو جاتے ہیں. اچھا اسلام آباد سے 15 منٹ آپ باہر نکلے پنڈی میں, چل پھر وہی پاکستانی. یہ پنڈی نہیں بھائی, نام نہ لے, کراچی کی بات کریں. نہیں پنڈی میں بھی میں نے دیکھا ہے, نہیں, لیکن تھوڑی پنڈی میں ذرا کم سختی ہے. جس طرح آپ کی جناب یہاں اس دن مجھے یہ لے کر گئے, رانگ سائڈ پہ گاڑی چلائی, ٹھیک ہے نا, رانگ سائڈ. اچھا یہ حیران ہو جاتے ہیں اسلام آباد پنڈی والے لوگ. میں تو حیران ہو گیا. میں تو ڈرائیونگ کرتا ہی نہیں ہوں مفتی صاحب. سارے شہر آپ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم بحیثیت قوم کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم بحیثیت قوم کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کر بدلے گا. جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہاں کچھ بدلنے والا نہیں ہے. واہ واہ. اب یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف اپنے گھر کو. میرے گھر کا کچرا گلی میں جاتا ہے. ہم روڈ پر پاکستانی نہیں ہیں. زیبرا کراسنگ کا احترام پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیبرا کراسنگ کا اصول بنایا تھا. ایڈورڈ گبن نے اسے اپنی تاریخ فتوحات عمر کا حصہ بنایا. برطانیہ میں, یورپ میں, پوری دنیا میں, ایشیا میں زیبرا کراسنگ کا قانون بنا ہوا ہے کہ جتنی مرضی ٹریفک ہو پیدل جانے والے کا حق پہلے ہے. بالکل. پیدل جانے والا اگر روڈ پر آ چکا ہے وہ پہلے گزرے گا, بعد میں ٹریفک گزرے گی. ایک گھوڑ سوار نے ایک بوڑھے کو دھکا لگایا تھا, اس کے بعد سے 1400 سال ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون یہ چل رہا ہے. میں کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں, پرسوں کی. میں یہاں سے نکلا, راستے میں نے کھڑے ہو کر, لیڈیز جا رہی تھیں, ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے. میں نے ڈبل اشارہ لگا کر اسے راستہ دیا, وہ روڈ کراس کیا تو پیچھے 2-3 گاڑیوں کو رکنا پڑ گیا. پچھلے آنے والی گاڑی نے جو مجھے الفاظ کہے وہ میں آپ کو کہہ نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا. نہیں کریں. اب اس نے مجھے, حالانکہ میں نے پگڑی پہنی ہو, مجھے کہتا ہے ابے مولوی نظر نہیں آ رہا پیچھے کتنی گاڑیاں کھڑی ہو گئیں. اس قسم کی گفتگو, تکلم. بات یہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک کچھ بدلنے والا نہیں ہے. اور اس کا بنیادی جو جرم ہے, بنیادی, اب اس میں مجرم کون ہے؟ مجرم حکومتیں بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, ہم بھی ہیں. بحیثیت قوم, پوری قوم اس میں مجرم ہے. کہ سب سے بڑی غلطی ہمارے ہاں قوانین پر جو عمل نہیں ہوتا, اس کا امپلیمنٹ نہ ہونا ہے. جو قوانین بنے میں ان پر ہم کتنی سزائیں دے رہے ہیں. ریڈ سگنل پر آپ دبئی میں 15,000 درہم جرمانہ دیتے ہیں, سر ساتھ میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر الگ. یہاں پاکستان میں کیوں نہیں دیتے؟ ریڈ سگنل پہ اگلے ٹائر کراس کرنے پہ, پچھلے ٹائر آپ کے باہر نہیں آئے, اگلے ٹائر کراس کرنے پہ ترکی میں آپ کی 2 مہینے کے لیے گاڑی لاک ہوتی ہے, یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ بالکل ٹھیک ہے, ملیشیا میں. جی آپ پوری دنیا میں کہیں بھی شیشہ نیچے کر کے آپ کچرا گاڑی سے باہر نہیں پھینکتے. یہاں موٹر وے پہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے, اگلی گاڑی سے کچرا بطور تحفہ پھول کی. سر ایک دفعہ تو میری ونڈ اسکرین پہ ڈائپر آ کے لگا تھا, بڑا سوچیں ذرا. اللہ, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, یہ کراچی کی بات ہے, اور شارع فیصل پہ ہوا ہے میرے ساتھ. میں اس وقت TV 1 پہ کام کرتا تھا, میں وہاں سے گھر جا رہا تھا, ایسے آ کے ڈائپر چپکا, بڑچ, میں نے کہا تیری خیر. پاکستان, یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا, بہت ساری باتیں ہوں گی قانون کی عمل درآمد کے بارے سے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں ان لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہے کہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ملک آپ کو اور مجھے بطور تحفہ دیا, تو میں آج قوم سے یہ بات آپ کے توسط سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, بلکہ پورا پینل اس بات کی تائید کرے گا کہ اللہ کا واسطہ ہے, رک جائیے, بریک لگا لیجئے, اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کیجئے. واہ واہ. جتنی خوبیاں ہم دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ خوبیاں ہم اپنے اندر کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دبئی جیسا کراچی ہو, تو کراچی میں ہم وہ خوبیاں اپنے اندر کیوں نہیں لے آتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور استنبول جیسا ہو. جی, ہم ان قوانین کی پابندی تو ہمارے قانون میں بھی ہے, ہم یہاں پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے؟ تھوڑا عرصہ اچھی خاصی سختی رہی لاہور میں, اور اس کے بعد اچانک سے جو ہے پھر وہ لاہور میں بھی تھوڑی بے روی شروع. سر قوم سے ایک درخواست کریں, قوم بریک لگا لے. ہم قوم تو کسی بھی کام میں بریک نہیں لگا رہی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں چھوٹے کے لیے قانون الگ ہے, متوسط بندے کے لیے الگ ہے, مڈل کلاس کے بندے کے لیے الگ ہے, بڑے کے لیے بالکل الگ ہے. مثال کے طور پر سر ایک لندن سے کال ہے, اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. شاہزیب قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم. How are you guys? اچھا, I'm big fan. First of all, اپنا فیصل بھائی, I'm big fan of yours. Thank you. Thank you. Speaking from Belgium.
اچھا میرا فیصل بھائی آپ لوگوں سے سوال یہ تھا، ماشاءاللہ آپ ٹرانسمیشن ہم یہاں دیکھتے ہیں اور بہت اچھی ماشاءاللہ چل رہی ہے، پینل آپ کا بہت اچھا ہے. تھینک یو. میرا ایکسپیرینس ایشو تھا، آئی تھاٹ کہ میں یہاں پہ ہمیں اصل میں ایسے علماء نہیں ملتے، سو آئی تھاٹ کہ میں یہاں پہ ہی پیش کروں. الحمدللہ میری کال لگ گئی، لکی نہیں ماشاءاللہ. بس میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک فرینڈ ہے، ڈرائیونگ کے دوران اس سے مرڈر ہو گیا، مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی بندے کی. اب اس نے مطلب اب اس سے پوچھنا تو اس کو کہتے ہیں میری غلطی نہیں تھی یار، میں تو مطلب ہائی وے ہے تو اوور اسپیڈنگ ہے، لازمی بات ہے، میں تو اپنی اسپیڈ پہ جا رہا ہوں، سڈنلی بندہ آ گیا. تو اس کا کیا مطلب اس کی کیا اس کا طریقہ کار ہوگا؟ کیا وہ مرڈرج کہلائے گا یا پھر اسلام نے کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے نکالا ہوا ہے، یا غلطی سے اگر وہ غلطی سے آبویسلی وہ ٹوٹا ہے ٹھیک ہے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ بالکل. میں دیکھیں میں ابھی علماء کرام سے اس کا جواب لیتا ہوں. میں بھی اس چیز کا شکار ہوں. ایک دفعہ میں رات میں غالباً کوئی 1-1:30 بجا تھا، میں شوٹ سے آ رہا تھا مائی کلاچی سے پیچھے جو شیر شاہ والا علاقہ ہے وہاں سے میں گزارا تھا. تو ایک ٹرک میرے سامنے تھا، میں اس کے بالکل پیچھے تھا. ٹرک لیفٹ ہوا، میں نے کہا اچھا اس نے مجھے جگہ دی ہے، میں رائٹ ہوا ہوں. میری میکسیمم اسپیڈ ہوگی 60 کی یا 50 کی، ٹرک کے پیچھے سے زیادہ اسپیڈ ہو نہیں سکتی. تو میں جب رائٹ ہوا ہوں تو سڑک کے بیچ میں ایک لڑکا بائیسیکل پہ کھڑا ہوا بات کر رہا تھا، اور وہ لڑکا ہٹ ہوا میری گاڑی سے اور وہ آ کے میری ونڈ اسکرین پہ لگا، نیچے گرا. میں نے گاڑی آگے جا کے روکی، میں نے ریورس کی. لوگ جمع ہو گئے مارنے کے لیے. میں نے کہا مجھے مارو گے اس کی جان چلی جائے گی، مجھے ہاسپٹل پہنچانے کو. خیر پولیس والے وہاں تھے، وہ آئے، انہوں نے ہم نے اس کو میری گاڑی میں ڈالا، ہم لے کے اس کو ہاسپٹل پہنچے. میں جب ہاسپٹل پہنچا تو ہاسپٹل کے ڈین مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے. انہوں نے مجھ سے آگے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مت رکو یہاں پہ. تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا میں ایکٹر ٹائپ آدمی ہوں، سینسیٹیو آدمی ہوں، اگر خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی جو ہے وہ پنکھے کو ہی دیکھتا رہوں گا، میں اس طرح کا آدمی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا پھر چیک اپ کرواؤ اپنا. پھر انہوں نے میرا بلڈ ٹیسٹ کیا کہ کہیں نشے میں تو نہیں ہے، اور ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر پولیس آ گئی، انہوں نے آ کے میرا لائسنس دیکھا، گاڑی کی انسپیکشن کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بچہ نہیں بچا، پر اس کے باوجود جو ہے کیس عدالت میں گیا. اور حالانکہ غلطی میری نہیں تھی، لیکن انہوں نے درخواست کی مجھ سے کہ آپ جو ہے وہ بلڈ منی پے کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے پے کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ اس طرح سے، کیونکہ میرے خیال سے اس کی فیملی کو اس طرح ضرورت تھی، تو یہ ہوا میرے ساتھ. اب اس پہ 2 صورتیں یہی ہوتی ہیں، کیونکہ میری غلطی نہیں تھی اس لیے یہ بات میں یوں بیٹھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس پہ کیا امپلیمنٹ ہوتی ہے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں، جو بھائی نے میرے سوال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، یہ صورتحال ایسی ہے کہ جیسی آپ نے ابھی بتائی ہے، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی غلطی نہیں تھی اور غلطی کسی اور کی تھی، اور وہ آپ یعنی آپ سے ایک خطا وہ والی کہ جو آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی. ظاہر ہے گاڑی آپ چلا رہے ہیں، روڈ پہ وہ آگے آ گیا. تو ابھی یہ مفتی صاحب نے آغاز میں یہ بات کہہ دی تھی جب شہیدی صاحب نے بات کی کہ اس طرح اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے، اب ظاہر ہے اس نوجوان کو بھی روڈ پہ کھڑے ہو کر موبائل نہیں سننا چاہیے. اگر وہ اس جگہ پہ کھڑا تھا جہاں پہ رکنے کی جگہ موجود ہے، جس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ فٹ پاتھ، ایسی جگہ جہاں بائک والوں کو رکنے کی اجازت ہے، تب اگر وہاں تک آپ پہنچے تب تو پھر وہ آپ کی غلطی نہیں رائٹ فاسٹ لین میں تھا نا، اوورٹیک لین جسے ہو جاتا ہے ایسا. تو اس میں جو ہے نا وہ شرعی میرے بھائی کا جو آپ نے تھا کیا، اس میں اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں ہائی وے پہ تھا جی وہ ہائی وے پہ اور وہ تھے، بندہ سامنے آ گیا، وہ بندہ سامنے آ گیا. تو ظاہر ہے ہائی وے پہ تو آپ بہت اسپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اسپیڈ جو لکھی ہوئی ہے، جو باہر تو بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو اسپیڈ لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس پہ جا رہے ہیں اور وہاں ہائی وے پہ اور موٹر وے پہ تو باڑ بھی لگی ہوتی ہے کہ اس پہ نہ آئیں، اس کے باوجود اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے، ہٹ ہو جاتا ہے، تو یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. بعض دفعہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہم خود ٹرین میں تھے، ٹرین کے آگے آدمی آ گیا، تو اب ٹرین کے ڈرائیور کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بندہ ہٹ ہو جائے، اس کو نظر آ جائے، تب بھی وہ روک نہیں سکتا. تو ریلوے کا یہ قانون ہے پاکستان میں،
باہر کا مجھے پتہ نہیں ہے، کہ وہ بندہ ہٹ کرنے کے بعد جب وہ آگے چلا جائے گا تو پھر وہ آگے جا کے رکے گا، یعنی اتنا آگے رکے گا کہ پوری ریل گاڑی آگے چلے جائے اور وہ پیچھے، تو پھر وہ ڈرائیور رکتا ہے اور نیچے قانونی پروسیس پورا ہوتا ہے، ڈرائیور سے کچھ پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاش اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس طرح ان حالات میں اخلاقی طور پر جیسے آپ نے کیا یہ قابل تحسین بات ہے، غریب آدمی تھا کوئی بائک والا، آپ نے اس کی مدد کی، اور ظاہر ہے کہ آپ دلی طور پر مطمئن ہیں، یعنی سب سے پہلا فتویٰ تو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ غلطی میں نے کی تو میں تنہائی میں کہ میں دلی طور پر مطمئن ہوں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب میں ایک اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ابھی ہم قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کچھ قوانین قرآن مجید فرقان حمید میں اور کچھ قوانین جو ہے وہ نامعلوم زمانے سے ہیں، جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چلے آ رہے تھے انسانی اصولوں کے مطابق تھے، انہیں اللہ کے نبی نے بھی اختیار کیا ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں جو گزشتہ کتابوں میں تھے اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو تبدیل کیا، کچھ ایسے ہیں جن میں قرآن مجید فرقان حمید نے ترمیم کی ہے، یعنی کسی چیز کو باقی رکھا، اور کچھ قرآن مجید فرقان حمید نے اس میں اضافہ کر دیا، کچھ میں قرآن نے کمی کر دی۔ یہ تو وہ شرعی قوانین ہیں جن کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدل کسی حوالے سے نہیں ہو سکتا، بے شک۔ لیکن جو ملکی قوانین مفتی صاحب یہیں سے شروع کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اچھی بات مفتی ابو محمد صاحب کی اور ہمارے نوید بھائی کی بیچ میں رہ گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی وہ کمپلیٹ کریں تو پھر ہم آگے چلیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ قوانین نامعلوم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم فیملی ہیں نا، یہاں 13-14 دن سے بیٹھے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ اب میرا قصور یہ ہے کہ میں ہوں عباسی، اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، تو اب جب حضرت عباس کی آواز بلند تھی تو اور کچھ ایسا ملا نہ ملا، مجھے یہ ایسا مل گیا کہ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ میں مغرب میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، شاید ناظرین تک جو ہے نا وہ بات صحیح نہ گئی ہو، یا بعض لوگ کل کلپنگ کریں گے، کاٹیں گے۔ مفتی ابو محمد صاحب ہمارے بھائی ہیں، اگر ہماری بات سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر ان سے معذرت چاہتے ہیں آن ایئر۔ میں نے وہاں پہ بھی آن ایئر بات کی ہے، تو قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں کی، یہ اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا میں جو معذرت کروں گا وہ آن ایئر ہی کروں گا، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے جائے کہ اگر دیکھیں، میں نے کل ان کو ایک بات پہ روکا، انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی وہ بات واپس لے لی۔ اب آپ روکو تو اب میں نے اس لیے فیصل بھائی یہ میں نے ضروری بات مناسب سمجھا کہ دیکھیں ہمیں کوئی کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے، اور پھر خیر الحمدللہ وہ نقطہ نظر مفتی فضل سبحان صاحب نے بیان کر دیا، وہی میرا ہے، وہی مفتی صاحب کا ہے، وہی نقطہ نظر ان کا ہے۔ بعض دفعہ بندے کو مسئلہ مستعذر نہیں ہوتا آپس میں ہی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، بھائیوں میں، دوستوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ساتھیوں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور میں شاہ صاحب اختلاف اچھا فیصل بھائی میری ذرا بات مکمل ہو جائے، وہ رہ گئی تھی بیچ میں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ زمین میں فساد بپا کرنے والے نہ بنیں۔ تو یہ جو قوانین ہیں جو ہماری ضروریات کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان پر ہم عمل پیرا ہوں۔ یہاں ٹریفک کی بات تو ہوئی، یہاں اشارے کی بات تو ہوئی، یہاں مفتی ابو محمد صاحب نے بھی بہت ساری گفتگو کی ہمارے ملک میں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی میں قبلہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا میرا پوری کراچی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ کہاں ڈالا جاتا ہے آپ کے علم میں ہے۔ میں بھی توجہ دلاؤں گا کہ آپ یہاں چلے جائیں تو جو پارکنگ ہے، نو پارکنگ زون میں پارکنگ بنا کر روڈ پر سنگل گاڑی نہیں چل سکتی۔ دکان وہ پیچھے بنی ہوئی ہے، فٹ پاتھ جو لوگوں کے چلنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس پر لا کر ہم نے دکان بنا دی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے بنا دی ہے۔ روڈ پر ہم نے اپنی اجارہ داری جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اور اس پہ ہم کوئی جو ہے نا وہ پریشان ہونے کو تو پتہ ہے، میں اتنا بول سکتا ہوں، میں چونکہ DHA میں رہتا ہوں، اور میں پوچھا بھی بہت سارے لوگوں سے،
میں نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ماشاءاللہ سے بخاری کمرشل، بدر کمرشل، نشاط کمرشل، اور ہمارے علاقے کے چھوٹا بخاری، بڑا بخاری، چھوٹا بخاری، بڑا بخاری، توحید کمرشل، ماشاءاللہ بڑے علاقے، زمزمہ سب سے بڑا، پارکنگ کہیں نہیں ہے، پارکنگ نہیں ہے، اور وہ روڈ کے بیچ میں لا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں. آگے ہوتا کیا ہے، صدر سے لے کر یہ سب کسی پلازے کی پارکنگ نہیں ہے. سوال یہ ٹاؤن پلاننگ کی غلطی ہے یا پھر معاشرے کے لوگوں کی غلطی ہے؟ یہ ٹاؤن پلاننگ کی غلطی بات ختم. اور پارکنگ پلازا بھی ہم بناتے ہیں تو بازار سے دور جا کر جانے کو تیار نہیں ہوتا. ایک سپر اسٹور کھل گیا جی 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 زمزمہ کا، آپ دیکھ لیجیے. اس پہ لاہور میں ہم اپنے ایڈمنسٹریشن شہباز شریف صاحب کو یہ بات مکمل، اس میں ہم شہباز شریف صاحب کو سلام پیش کریں. انہوں نے لاہور کے اندر جو پلازے بنے انڈر گراؤنڈ پارکنگ کا کہا. اگر کوئی اچھا کام کرے مینجمنٹ میں، دیکھو اس پورے پاکستان میں سب سے فعال سریا لگنا چاہیے. دیکھیں یہ ضروری ہے. لاہور میں انہوں نے دیکھا کہ پارکنگ پلازا جہاں بھی پلازے بنائے جو بھی ہو سریا لگنا چاہیے. ہاں بالکل سریا. یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی بات کرنے میں آگے یا میں اپنی بات جاری جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، فیکٹری کا لگنا چاہیے، بات مکمل کر لوں سر. یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اپنے سر، کراچی میں ہم دیکھ لیں قانون کی بات، قانون کی بالادستی کراچی میں تو نہیں، میں بہت ایک اہم ایشو پہ بات کر رہا ہوں. ہم لوگ پولیس کو، اپنے اداروں کو برا کہتے ہیں، مگر کراچی میں اگر آپریشن ہوا، پولیس نے بیچاروں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر قاتلوں کو جیل بھر دیے، بعد میں وہ سب قاتل پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے. اب مجھے بتائیں، جب قانون آپ کو پتہ ہے موبائل چھین لیتے، قتل و غارت کرتے، اب کراچی میں امن ہے؟ کس دور میں ہوا یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے والے دور میں ہوا، کراچی میں امن ہو گیا. اب جو اتنے قاتل پکڑے گئے تھے جو ٹارگٹ کلنگ پہ، اور کراچی کی جیلیں بھر گئی، روز بریکنگ نیوز آتی تھی. آج پتا اس کا مسئلہ کیا ہوتا، قائد اعظم آ جاتے ہیں چھڑانے کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد وہی قاتل، ان کو کہا گیا کہ آپ تنظیم بدل لیں، آپ پاک ہو جائیں گے. تو اگر قانون جب ایسا کام کر رہا تنظیم کا مسئلہ ہوتا ہے یا قائد اعظم آ جاتے ہیں تو اب دیکھیں کتنا بڑا عالمی ہے سر. انہوں نے جتنے خون ناحق بہائے، اور کتنے مائیں، کتنی بہنیں ہماری بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، اس کے بعد بتائیں وہ آج وہ باعزت بری ہو گئے. تو جب ایسا قانون، سر قانون، جب قانون اپنا راستہ، تو قوم میں بدلی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ آج لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون کا امپلیمنٹ نہیں ہے. یہی تو ہمارا رونا ہے ناموس رسالت پر، عقیدہ خفِ نبوت پر، کہ آپ کہتے ہیں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. جب قانون اپنا راستہ نہیں لے گا، قانون پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، تو سر پھر یہ غازی اور پھر ناموس رسالت پہ لوگ اپنے قانون ہاتھ میں لے لیتے. تو صرف آپ کے توسل سے میری تمام اداروں سے گزارش ہے، خدا را قانون جو ہے وہ ہاتھ میں قوم جب لیتی ہے جب آپ ناموس رسالت کے مجرم کو راتوں رات باعزت بری کر دیتے ہیں. سٹی کورٹ بھی اس کو سزا دے رہا ہے، ہائی کورٹ بھی دے رہا ہے، سپریم کورٹ سے وہ بری ہو جاتا ہے. تو خدا را جو بھی ہمارے حکمرانے والا ہیں، جب ارب پتی باپ کا بیٹا چھوٹ جاتا ہے، آپ کے سامنے کتنے کیس ہیں سندھ میں سر، وہ چھوٹ گیا. غریب کا بیٹا جو ہے وہ چوری پہ بیچارہ جیلوں میں. لیکن ابھی پچھلی جو بالکل پچھلی حکومت ہے، اس میں ایک ہماری بہن نور کا کیس جو آیا تھا، اس پہ حکومت کی طرف سے کافی سختی کی گئی، اور جو 1-2 ریپ کیسز آئے تھے اس پہ بھی حکومت کی طرف سے کافی فورس کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مجھے ان کا حل چاہیے، اور ان کے جو رزلٹس آئیں وہ پبلک کے سامنے بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں سر، قاتل پکڑے ہیں. جی مفتی صاحب، نہیں میرے خیال سے ابو محمد صاحب کی کوئی بات بیچ میں رہ گئی. ارے ہاں نصیر، السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، ذرا سگنل والے ایریا میں آئیے. یہاں سگنل کے مسئلے چل رہے ہیں زندگی میں. نصیر فرام کراچی، السلام علیکم نصیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویسے بھی آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں میں، بہت ٹائم ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. آپ کا علماء کرام کا پینل بہت اچھا ہے. شکریہ شکریہ. فیصل بھائی میرا ایک سوال ہے، کچھ جو ہے قانونی کارروائی کے طور پر اگر میں کسی کو کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میں قانونی کارروائی کے طور پر اگر میں اگر مجھے کسی کو مارنا ہے، ہاں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شرعی طور پر کن کن جگہوں پہ میں اس بندے کو مار سکتا ہوں. مثال اگر میں جیسے میرے ساتھ ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور متعدد بار تو لٹا کے چلا گیا ہوں میں، اب میں نے اپنے حفاظت کے لیے ویپن رکھی ہے. ٹھیک ہے، مارنا کس کو ہے بھائی؟ ڈکیت کو اگر میں مار دیتا ہوں تو کیا شرعی طور پر اگر میں اس کو مار دیتا ہوں تو کیا میں فرد جرم میرے اوپر عائد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، اگر کوئی ڈکیت آپ پہ حملہ کرتا ہے،
اگر کوئی دیکھو بھائی قانون کے زمرے میں تو سیلف ڈیفینس میں آتا ہے اگر اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں پراپر طریقے سے، تو اتنا مجھے پتہ ہے. اور شرعی طور پہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا ایشو ہوگا. جی بالکل، شرعی نقطۂ نظر سے بنیادی طور پر اگر کوئی آدمی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ اپنے سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک صورت اس میں اجازت ہے، یعنی اس میں آپ کو پوچھا نہیں جائے گا. ویسے تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک آدمی ہے اس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے کہ اس کے آپ پاؤں پہ مار کر یا اس کے ویسے زخمی کر کے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو آپ وہ کریں. کیونکہ آپ کا اگر مقصود ہی اگلے کو قتل کرنا ہوگا تو پھر یہ آپ کی نیت کے مطابق آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال ایسی صورت میں شرعاً کوئی سزا نہیں ہے. لیکن میرے ایک بات یاد آ گئی، میرے ابا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اسلحہ اس دن رکھنا اپنے ساتھ جس دن تمہارے سینے میں لوہا ہو. سو تاکہ پسٹل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باہر نکل رہا ہے. سو تھوڑا سا اپنے آپ کو سالڈ رکھیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ صرف موبائل چھین رہا ہے یا آپ کے پیسے آپ سے چھین رہا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جان سے مار دیں. حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوتا. اگر خواہ رسک بھی نہ لیں. اس میں فیصل بھائی میں مطلب کہ آپ نے گولی ماری، آپ سے مس ہو گئی، وہ آپ کو مار دے گا. یہ میں اس کے حوالے سے میری ایک خصوصی گزارش ہے کہ ہمارا جو عدالتوں کا ایک نظام چل رہا ہے اس میں اس قسم کے جو ڈکیت ہیں یا پرس میں، ان کے حوالے سے یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں اور ان کی سزا قرآن نے بڑی واضح طور پر بیان کی ہے کہ ان کا ایک ہاتھ یا پاؤں کاٹ دو، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، یا ان کو سولی پہ لٹکا دو. تو یہ بڑا واضح قرآن کا آرڈر ہے. تو معاشرے سے اگر آپ نے یہ پین ختم کرنا ہے، یہ بدماشی ختم کرنی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. 2-4 کو آپ کھڑکانا پڑے گا. عوام تو نہ کریں لیکن کم از کم جو ادارے ہیں نا جی، وہ ایسے لوگوں کو پھر پکڑتے ہیں، چھوڑ کے پھر باہر آ جاتے ہیں. جج ان کو جناب نامعقول شہادتوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ادارے کم از کم اس کا اپنا حق پورا ادا کریں. جی پروفیسر صاحب آپ بات کر رہے تھے، سوری. یہ بات آپ پوری ہوگی آپ کی بات؟ میں بعد میں کر لیتا ہوں. آپ کر لیں بات جو آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے. سب سے پہلے تو میں مفتی نوید عباسی صاحب کے بڑے پن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر. دوسری گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ میرے پڑوس میں ایک افسر ہے، وہ گرفتار ہوئے، مجھے پتہ چلا گرفتار بھی ہوئے، رہا بھی ہوئے. میں نے ان سے پوچھا 2 مثالیں دے کر پھر میں ایک نیت کروانا چاہتا ہوں آج سب سے، یہاں بھی ہم بھی کریں گے، پوری قوم کرے. میں نے پوچھا جناب آپ گرفتار کیوں ہوئے؟ کہتے رشوت دیتے ہوئے. میں نے کہا واپس کیسے آئے؟ کہتے رشوت دے کر. اللہ کہہ بھی کس کے سامنے رہا ہے وہ آدمی، مطلب کہہ بھی کس کے سامنے رہا ہے؟ جو ٹی وی پہ بولتے ہیں مفتی ابو محمد کے سامنے کہہ گیا وہ. بات سمجھے، ابھی وہ سن رہے ہوں گے، وہ مجھے روزانہ سنتے ہیں. نام نہیں دیا. بات یہ کہ یہ بات میں قوم کی محبت میں کر رہا ہوں، اپنے ملک کے قوانین کی محبت میں کر رہا ہوں. ہمارے ہاں 2 بندے رشوت دیتے لیتے پکڑے جائیں تو وہ چھوٹ کر بھی رشوت دے کر ہی آتے ہیں. لاجواب. اب اگلا جملہ سنیے گا. ہم جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، میں آج سے 4-5 سال پہلے میں امارات میں زیادہ رہا ہوں، الین کے اندر دبئی میں. شیخ محمد نے گاڑی غلط پارکنگ کی تھی، جو آج بھی ان کی فوج کا جرنل ہے. تو وہاں آپ کو پتہ ہے گاڑی کے بلیک شیشے ہوتے ہیں، اور وہ شرطا آیا، پولیس والا آیا، اس نے دروازہ نوک کیا. اس نے شیشہ نوک کیا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے کہا جناب یہ تو پورے امارات کا بادشاہ ہے. اس نے کہا جی بیٹا ادھر آؤ، آپ بتاؤ قانون کیا کہتا ہے؟ کہا جی قانون آپ کو جرمانہ دیتا ہے، مخالفہ دیتا ہے. آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے. اس نے مخالفے کا پرچہ لیا، لیٹر لیا. اگلے دن وہ بینک گیا. اب بینک میں مخالفے جمع کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ زیادہ ہمارے پٹھان طبقہ ہوتا ہے، یہ زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں یا غلط پارکنگ کرتے ہیں. اب یا بنگالی ہوتے ہیں یا انڈین لوگ ہوتے ہیں. اب ان کی لائن لگی ہوئی تھی مرور کے اندر جرمانے دینے والوں میں. اب وہیں آ کے شیخ زید بھی لائن میں لگ گیا. واہ واہ. اب سارے لوگ ہٹ گئے، سارے لوگ ہٹے. انہوں نے کہا جناب شیخ صاحب، ان کا نہیں، اپنی لائن میں آپ اپنے نمبر پہ ہیں، میں اپنے نمبر پہ مخالفہ پہ کراؤں گا. وہ بندہ کھڑا ہوا، پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا کہ ملک کا بادشاہ 1500 روپے جرمانہ غلط پارکنگ کی وجہ سے دینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا. چھوٹوں کے لیے کیا بن گئی؟ ایگزامپل بن گئی.
ہم اپنی حکومت کو تو نہیں سمجھا سکتے. ہمارے استاد محترم تھے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے کہا جی دعا کریں حضرت عمر جیسا حکمران آ جائے. انہوں نے فرمایا جہاں حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں وہاں عوام بھی ابو ہریرہ اور بلال جیسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا, چھوٹی سی بریک سے واپس آ. آپ کا سلام ملا, بہت بہت شکریہ, آپ نے یاد رکھا ناچیز کو, بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ بہت ساری دعائیں بھیج رہے تھے باسط کے ہاتھوں مجھے, تو تھینک یو آپ کا. میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. باہر ہیں آج کل کہیں وہ کینیڈا میں امریکہ میں مقیم ہے, اور وہیں الحمدللہ سلسلہ عالیہ سعودیہ کا کام کر رہے ہیں اور محفل ماشاءاللہ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ عید میں پاکستان میں آئیں گے. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ باسط پیغام پہنچانے کا. لوگ تو یہاں بات ہی پوری نہیں پہنچاتے, سو آپ نے اسپیشلی پیغام مجھ تک پہنچایا. میں قبلہ شاہ صاحب کو آپ کا سلام پہنچاؤں گا. وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں, سارا سلسلہ آپ سن رہے ہیں, منقبت بھی سن چکے ہیں, اور منقبت بھی سن چکے ہیں. اس پر بھی ذرا سب کو سن چکے, سب کو بھی سن چکے ہیں. ہم تو تبرک کے لیے ہے. بزرگ ہوتے ہی برکت اور تبرک کے لیے حضور. آپ ہماری برکت کے لیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. وہ جو بات آپ نے کی تھی قوانین کی پابندی, جی اسلام نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے, لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو. سبحان اللہ. ہر وہ کام جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے اسلام میں حرام ہے. سبحان اللہ. سبحان یا اللہ. آپ کو نقصان ملتا ہے, کیونکہ ایک قاعدہ دے دیا ہے, اسی قاعدے پر ہر قانون آئے گا. قوانین جو ہے یہ انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ہے, تاکہ اس زندگی میں انارکی پیدا نہ ہو. خوبصورت بات. یہ زندگی حیوانوں کی سی زندگی نہ ہو. بالکل. جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں انسانوں کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں, بے شک بے شک, لیکن یہ قوانین اسی وقت اثر کرتے ہیں جب اس قوانین کے بنانے والے مخلص ہوتے ہیں. جب قانون بنانے سے پہلے وہ ایسی راہیں نکالیں گے ان کو ہمیں توڑنا تو ہمیں نے, اس کو توڑنے کی راہ رکھ. جب ایران فتح ہوا, حضرت ایران کے مال غنیمت آیا مدینہ منورہ میں, تو ڈھیر لگا ہوا تھا سونے اور چاندی کا. ایرانی قوم بڑی امیر قوم تھی, ان کے ہاں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال عام تھا, تو ڈھیر لگا ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اجمعین نے مال غنیمت کی ایک ایک چیز, ایک سوئی بھی وہ مدینہ پہنچائی. حضرت تشریف لائے اور جب دیکھا مال غنیمت اور دیکھا ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی یہاں ہے, دیکھ کر فرمانے لگے ان الذین اوصلوا ھذا انہم لامنا, وہ لوگ جن لوگوں نے یہ مال غنیمت مدینہ پہنچایا واقعی وہ امین ایماندار لوگ ہیں. حضرت الرحمن بن عوف نے فرمایا حضرت یہ ایماندار اس لیے ہے کہ آپ ایماندار ہیں. سبحان اللہ. آپ کی ایمانداری جو ان پر اثر انداز ہے. سبحان اللہ. اس لیے دیکھو جب سر خراب ہو جسم کا سارا حصہ خراب ہو جاتا ہے. بالکل. جو سلطان ہے حکمران ہے وہ قوم کا سر ہے. جب سر ہی میں فطور ہوگا تو باقی جسم کہاں سالم رہے گا. بالکل. آج ہمارے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے, قانون کی خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں, اس لیے جو ہمارے بڑے ہیں ان میں ہی فطور ہے, ان کے دماغ جو ہے وہ صحیح, یعنی وہ ان کے دماغوں میں فطور ہوا فطور ہے. پروفیسر صاحب ایک بات میں نے سنی, آپ تائید کیجیے گا اس بات کی, کہا گیا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے. اس میں بتاتا ہوں, شیخ ابن قیم رحمہ اللہ جو 800 سال پہلے ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بڑے محدث ہیں اور سیاستہ کے حافظ تھے, وہ انہوں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم پر نیک حکمران کیوں نہیں, اس وقت پوچھا کہ نیک حکمران کیوں نہیں آتے. فرمایا انہم لیس من عدل اللہ, یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ہم جیسی رعایا ہو, اب عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ہو, ہم جیسے ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. واہ واہ واہ. حکمران کیا ہے
तुम ही से निकल कर गए हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का परतव है, जैसे हो गए वैसे हुक्मरान। अगर आवाम आज सही हो जाए हुक्मरान ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। बिल्कुल। और आवाम भी ऐसी चाहती है, हमें ऐसे हुक्मरान चाहिए जो हमें भी खिलाएं, खुद भी खाएं और हमारे हर बिगड़े काम को बनाएं। वाह वाह। रिश्वत लेकर हमसे हमारे जो गलत काम करें, अगर नेक और स्वाले हुक्मरान आ जाए जो ये कह दे कि भाई आप ये नहीं कर सकते। अब मैंने देखता हूँ जो सूरत हाल है पाकिस्तान के इस वक्त, इमरान खान वाकई अपनी जगह एक मुखलिस इंसान होगा, लेकिन उसके साथ जो लोग मिले हैं पैसे वाले, वो इसलिए नहीं मिले थे कि उनको इससे मोहब्बत थी, उनको इससे वो मौका चाहते थे, एक और मौका, पैसा बनाने का मौका चाहते थे। जैसे इसको हुकूमत मिल जाएगी, हमें और मौका मिल जाएगा, हम मज़ीद दौलत बनाएंगे। जब उन्होंने देखा कि हमें यह मौका नहीं मिल रहा, वो उसके खिलाफ हो गए। ज़बरदस्त। हम तो इन्वेस्टमेंट की थी इस पर ताकि हम आप और पैसा बनाएं। तो हमारी राय जो है, हमारे लोग जो हैं ये ऐसे हैं। बाकी जो रहा आपने फरमाया कि जो किसी का माल, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि एक साहब आए अल्लाह के रसूल के पास, या रसूलल्लाह इज़ा जा अहद यसरब मिन्नी माली, अल्लाह के रसूल अगर किसी आए और मुझसे मेरा माल छीनना चाहे, क्या तो होती है माली, क्या मैं उसका अपना माल दूँ? मुस्लिम शरीफ की रवायत, मैं उसके रसूलल्लाह तो होती है, माल नहीं देना उसको। या रसूल ने कहा था नहीं, अगर वो मेरे साथ लड़ाई करता है, फरमाया इन कुतिल ता शहीद, अगर तू मारेगा तू शहीद है, फैज़ा कुतिला फमाल दमु हदर, बिल्कुल उसका दम जो ऐसे। और इसलिए हम माशरे में भी हमें चाहिए कि हम माशरे में अंदर क़ुव्वत पैदा करें। मैं किताबुल मुफ़रद, बुखारी किताब है अदबुल मुफ़रद, उसकी एक रवायत है, सही रवायत है। एक साहब आया अल्लाह के रसूल के पास, कह लिया रसूलल्लाह मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है। तो रसूल अकरम फरमाया सब्र करो सब्र करो। वो फिर क्या, फिर दूसरे या रसूल मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, फिर या रसूल मैंने कहा सब्र करो सब्र करो, पड़ोसी सब्र। वो क्या अल्लाह मेरे पड़ोसी मुझे तंग करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपना माल उठाकर अपने घर का सामान उठाकर दरवाजे पर रख लो, जब कोई तुम्हारे पास से पूछे क्या तुमने सामान बाहर रख क्यों, मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है। एक तो इधर रखा, दो शाम को पड़ोसी खुद ही आकर कहता यार तुम वापस आ जाओ, मैं तुम माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तो हमें मुआशरे के अंदर भी ऐसी क़ुव्वत पैदा करनी चाहिए कि मुआशरा भी रिसर्च करे, इसकी मुकावमत करे, इसका मुकाबला करे। आज हम बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, जो शख्स ऐसी खेल खेलता है हम उसका हलाशेरी देते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, देखा कैसा आदमी यार, कितना ज़हीन आदमी है ये, इसने कानून को तोड़ दिया, कानून इसका कुछ नहीं कर सका। तो हमें भी आज इस बात की ज़रूरत है कि हम अंदर ईमानी क़ुव्वत पैदा करें और दूसरे अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए जिनके अंदर क़ुव्वत ईमानी हो। अब हुक्मरान क्या है, हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियाँ क्या हैं? हुक्मरानों की पॉलिसियाँ लोगों के दिलों में वतन की मोहब्बत ख़त्म कर रही हैं। आज हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है इसलिए हम कहते हैं वतन की मोहब्बत ही नहीं रही हमारे दिलों में। ये किस वजह से नहीं? इन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बहुत सारी बातें हैं जी जब हम करते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। अक्सर हमारी भी गलतियाँ होती हैं, अक्सर कभी सामने से। लेकिन एक जो हासिल उसूल बात है वो ये है कि देखें, आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में ऐसे लोग फाइज किए जाएं उस जगह पे जो मुल्क की भागदौड़ देखते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आता उनको हुक्मरान क्यों कहा जाता है, बिकॉज़ दे आर वर्किंग फॉर अस, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हुक्मरान नहीं हैं। हुक्मरान वो लोग हैं जो अदालतों में बैठे हैं, वो हुक्म कर सकते हैं, वो भी फ़ैसला आने के बाद, या और जो असम्बली में स्पीकर साहब होते हैं वो हुक्म दे सकते हैं। बाकी ये हुक्मरान नहीं हैं, ये सियासतदान हैं और इनकी मुख्तलिफ़ जॉब्स हैं। ये हम उनको सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये मसले हैं, हमारे इलाके के ये मसले सही करवा दें, या वो आपके इलाके के गवर्नर होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, या वज़ीर आज़म होते हैं, या सदर होते हैं। इनका बेसिकली काम मुल्क कौम को लेके चलाना है। ये हुक्मरान हमारे हुक्मरान नहीं है, हमारा हुक्मरान वैसे एक ही है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कर रहे हैं जो ना, लेकिन इसमें ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए हमें कि ये जो हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, बुनियादी तौर पर जो आइन कहता है वो ये है कि ये इलाके के काम नहीं करवा सकते, इनको तरक्याती फ़ंड नहीं मिलने चाहिए, इनका काम तो कानून साजी है। इनको हम उस पार्लिमान में उस वक्त भेजते हैं कि जाओ कानून साजी करो आवाम की बेहतरी के लिए। होता क्या है
نہیں جو علاقے کا MNA ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کی یہ ذمہ داری دنیا بھر میں تو ایک میئر ہوتا ہے. بلدیات کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا ایک میئر ہوتا ہے, میئر تو دیکھیں میئر کی ذمہ داری ہے شہر کو سنبھالنا. بالکل. یہاں جو خیانت ہمارے یہاں میئر کا کام ہی ختم کر دیا. چلو میئر نہیں ہے تو گورنر کرے, پھر کوئی مطلب وزیر اعلیٰ کریں. بلدیات کا سسٹم موجود ہونا چاہیے. لیکن میں جو خیانت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ کیا ہے فیصل بھائی, وہ یہ ہے کہ ہماری اسمبلی میں ایسے بھی ممبران ہوتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں جاتے, سیشنوں میں نہیں جاتے. مجھے آپ بتائیے کہ وہ کیسے نمائندگی کریں گے, کیسا وہ حق کے حکمرانی ادا کریں گے کہ وہاں پہ کوئی قانون بن رہا ہے, اور اگر وہ قانون بن جاتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے, جو اسلام کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے, جو معاشی طور پر ہمیں کمزور کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اس میں ایسا نہیں ڈالتے اپنا, ہم اپنے آپ کو اس میں شریک نہیں کرتے, تو کیا یہ قومی مجرم نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ قومی اسمبلی کے سیشن میں شریک ہوں, اور یہ ہم مطلب سب کو پیسے جو ہے وہ ہمارے ٹیکسز سے ملتے ہیں. میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, جی ان سب کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ہمارے ٹیکسز سے ملتے ہیں. یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہاں پہ شاید یہ کیا قومی اسمبلی میں تو یہ ساری چیزیں ان کو ٹیکس کے پیسوں سے سستی ملتی ہیں, رہائش سب کچھ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ وہ آئین سازی کریں, قانون سازی کریں عوام کی بہتری کے لیے. لیکن بات پروفیسر صاحب والی ہے, عوام کی بہتری نہیں ہوتی, وہ اپنا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں میں, آپ اسلام آباد کی جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کی پارکنگ دیکھیں, اور آپ کا کبھی اتفاق ہو امریکہ جانے کا تو جو ان کی پارلیمنٹ ہے, UK دیکھیں ہاں آپ UK کا اتنا سا پارکنگ لاٹ ہے, اتنا سا, اور آپ ہماری پارکنگ دیکھ لیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں میرے کہنے کو, میں آپ ان کی اسمبلی میں گئے ہوں گے, وہ بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ان کے اس طرح جیسے سائیکل پہ تو وزیر اعظم آ رہا تھا اسٹیڈیم میں, جس طرح ہمارے بینچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی گوگل کر کے بھی, ابھی جو اس طرح ان کے بینچوں پہ مفتی صاحب جو بات بتا رہے تھے, شیخ صاحب جب گئے, شیخ محمد صاحب اپنا وہ جمع کروانے, تو ایسی تو ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی, اوباما میک ڈونلڈ کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو UK کے وزیر اعظم ہیں وہ سائیکل پہ جاب پہ جا رہے ہیں, لوگوں نے چھیڑ بھی رہے ہیں, مستیاں بھی چل رہی ہیں, ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں. یہ بات ہے نا یار. دیکھیں یہاں پہ تو اگر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے گزرنا ہوتا ہے تو ہم 2-2 ڈھائی گھنٹے ٹریفک میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا صاحب گزر جائیں تو پھر ہم جاتے ہیں. اچھا فیصل بھائی, آج کے 2 قانونی حوالے سے اجازت دیں, جی آپ بات کریں. اجازت ہے. ہاں دیکھیں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منسوب ایک قول ہے, بعض لوگ اس کو قطعی حدیث کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہے, لیکن ہے ان کے اپنے کلام سے اخذ کیا ہوا مفہوم. ٹھیک, وہ ہے الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ایک نظام ظلم کے راستے کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا, لیکن کفر کے باوجود باقی رہ سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ کا پورا سسٹم ظلم پر مبنی ہوگا تو طبقاتی نظام خود بخود جنم لے گا. طبقاتی نظام جنم لے گا تو پھر طاقتور طبقہ کمزور طبقے کا استحصال کرے گا. طاقتور طبقہ ہمیشہ محدود ہوگا لیکن اپنے طاقت کی وجہ سے اکثریت کو اپنا غلام بنائے گا. نتیجتاً وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ پستی اور زوال کی طرف جائے گا. جبکہ یہ کافر نظام ہو, لیکن اس کافر نظام میں اگر عدل ہو, انصاف اور عدل کی حکمرانی ہو تو کفر کے باوجود وہ معاشرہ ترقی کرے گا. شیخ صاحب, آپ یورپ کی مثال لے لیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, مجھے ینگسٹرز کی اس لیے فکر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن ہمارے ساتھ بھی جاتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, وہ گھومتے ہیں, جب واپس آتے ہیں بچے ہم سے سوال کرتے ہیں, پیرنٹس سے, کہ یہ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا. ایون دے آر ناٹ مسلمس, وائی آر دے. آپ عورت جا رہی ہے, رک جائیں گے, اچھا پہلے آپ چلے جائیں. آپ سڑک کراس کر رہے ہیں, گاڑی بریک لگا کے کھڑی ہوئی ہے کہ آپ گزر جائیں پھر میں جاؤں. ارے بھائی آپ تو انسان کی بات کر رہے ہیں, جانور. یورپ میں جانوروں کو دیکھیں آپ, جانور گزر رہا ہو تو ساری ٹریفک رک جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کی جان کو بچانا ان کی ترجیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہی یورپ ہے جو 400 سال پہلے بالکل تاریک دنیا تھی. آج اس نے اپنے لوگوں کی تربیت کی ہے, قوانین بنائے ہیں, قوانین سب کے لیے برابر بنائے ہیں, اور ان قوانین کے تحت غریب کا اور کمزور کا استحصال ختم ہو گیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں اچھی بات جاری ہے آن ایئر, مجھے ایک چیز کا تھوڑا سا علم ہے, میں آپ کو بتاؤں. تقریباً 40-42 سال پہلے کینیڈا کا بھی یہی حال تھا.
انہوں نے صرف ایک سسٹم کیا. جو اسکول تھے وہاں پہ انہوں نے بچوں کو ٹریفک پڑھانا شروع کیا, باقاعدہ انسانی حقوق اور ٹریفک. اچھا, جاپان میں یہ سین ہے کہ وہ بچے کو پہلے 2 سال جو ان کی اپنی ایتھکس ہیں یا ان کی اپنی جو کلچرل ویلیوز ہے, بچے کو صرف 2 سال وہ پڑھاتے. سو کینیڈا میں انہوں نے تقریباً یہ 40 سال کی ان کی پریکٹس تھی. آٹومیٹکلی 20 سال کے بعد کینیڈا کے اندر چینج آنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے نئی نسل آ گئی اور سیکھ کر آئی, پڑھ کر آئی, دیکھ کر آئی, تو آٹومیٹکلی چینج آنا. ابھی جو مفتی ابو محمد صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ اپنی نمازوں میں, اپنے خطبے میں, اپنی ان چیزوں میں جب آپ اپنے لوگوں کو بولنا شروع کریں گے, ہوتا کیا ہے, میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا, میں نے بندے سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تو نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا ہوا؟ کہتا کسی نے پہنا ہوا ہے. تو میں نے کہا کسی نے نہیں پہنا ہوا تو پہن لے بھائی. کہتا پاگل لگوں گا یار, اکیلا پہن کے جا رہا ہوں. صحیح بات فیصل بھائی آپ صحیح بات جی سوری. ہاں اچھا مکمل کر لوں. دیکھیں مشکل ہماری یہ ہے, ہمارے ملک میں اگرچہ ہم اپنے آپ کو تیسری دنیا کہتے ہیں, لیکن جو اختیارات ہمارے حکمران طبقے کو حاصل ہیں وہ اختیارات پہلے درجے کے جو ممالک کے حکمران ہیں ان کو حاصل نہیں ہیں. بالکل. وہ مفادات اور وہ سہولتیں جو ہمارے حکمران طبقے کو حاصل ہیں ان پہلے درجے کے ممالک کے حکمرانوں کو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں آئے. جب آپ نے اس طرح کا طبقاتی نظام بنایا ہوگا اور پھر اس کو آپ توڑنے پر کسی بھی قیمت پر راضی نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں پھر جنگل تو بنے گا. آج آپ کا تعلیمی نظام سب سے زیادہ گزرا گیا اور پست نظام ہے. وہاں پر ویلیوز پر تو بات ہی نہیں ہوتی. آپ کے تعلیمی اداروں میں, ابھی آپ نے جاپان کی مثال دی, کینیڈا کی مثال دی, اگر آپ نے نئی نسل بنانی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اسکولوں پر توجہ دینی ہوگی. بالکل. اسکول میں آپ کو نصاب پر توجہ دینی ہوگی. نصاب میں آپ کو اپنی ویلیوز پر توجہ دینی ہوگی. ہماری مشکل دیکھیں, 2 مشکلات ہیں. ایک ہے ہمارے برصغیر کی ویلیوز, دوسرا ہے ہمارے اسلامی ویلیوز. وہاں پر جب آپ جاپان کی بات کرتے ہیں تو جاپان میں ان کے علاقائی کچھ ویلیوز ہیں جن کو وہ اہمیت دیتے ہیں. ہم نے یہاں پر اپنے برصغیر کے ویلیوز کو بھی پامال کیا ہے اور اپنے اسلامی ویلیوز کو بھی پامال کیا ہے. اس وقت جب آپ جو نیا نصاب بنا ہے اس کو آپ دیکھیں, جہاں پر اعلیٰ انسانی اور اخلاقی اور قرآنی ویلیوز اور قدریں تھیں وہ آہستہ آہستہ بالکل ملیامیٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ 40 سال پہلے کا نصاب دیکھیں, 30 سال پہلے کا نصاب دیکھیں اور آج کا نصاب دیکھیں تو آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا. تو جب یہ فرق نظر آئے گا اور آپ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو مادی زندگی کا عادی بنائیں گے, ان کی اخلاقی ویلیوز کی بالکل تربیت نہیں کریں گے. ابھی کو بتا رہا تھا محمد بن قاسم کا پورا جو چیپٹر تھا وہ نکال دیا بیچ میں سے, اور بہت ساری چیزیں نکال دی ہیں, بڑی چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کی تاریخی جو ویلیوز ہیں نا, تاریخی ویلیوز, اس کا آغاز نبی کریم کی ذات سے ہوتا ہے, دعوت ذوالعشیرہ سے ہوتا ہے, نبی کریم کی 23 سالہ زندگی سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں اہل البیت اور صحابہ کی زندگی سے ہوتا ہے. اگر آپ ان ویلیوز کو پامال کریں, ان کو بالکل بچے تک پہنچنے نہ دیں, نتیجتاً وہ بچہ آج کے موبائل سیٹ پر دیکھ کر جو ویلیوز سیکھے گا وہ کس کی ویلیوز ہوں گی؟ ارے سر, آج کل کے بچے جو ہے نا وہ آپ امریکہ کے پورے صدر کے نام دیتے ہیں, پوچھیں پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا, بچے کو نہیں پتا. آپ اس کو اردو میں گنتی کہیں, وہ گنتی نہیں گن سکتا, انگریزی وہ فرفر بولتا ہے, قرآن تو بہت دور کی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں, آپ امام کی بات کر رہے ہیں, عالم اور خطیب کی. اگر ہم دیکھیں اورنگی میں, آپ مساجد میں چلے جائیں, جو ہمارے یہاں بھنگی اور سوپر کی تنخواہ ہے نا سر, وہ 25-30 ہزار 15 ہزار کما رہے ہیں. امام مسجد اس کی 10. یار آپ تو زیادہ کما رہے ہیں, آپ بول دیجیے. نہیں, ہم غریب طبقے کی میں بتا رہا ہوں کہ آپ قانون کی بات کریں. ہماری مساجد میں علماء کی اتنی حالات, جب ایک امام مسجد کا یار, آپ کی کتنی فالوئنگ ہے آپ لوگوں کی. اگر سوچیں آپ لوگوں نے بول دیا, نہیں بھی میرے حساب سے کوئی 50-60-70 لاکھ لوگ تو سن ہی لیں گے. یقیناً ہے سر, زیادہ سنیں گے. میں تو یہ بالکل آپ کو 1% بتا رہا ہوں. آپ لوگوں کی بات تو اتنے, تو سوچیں کتنا سسٹم صحیح ہو جائے گا. لیکن قوم کا ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, ہم پیغام دیں گے. وہ نماز پڑھنے آئے ہیں, انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی نماز پڑھائیں, ہمیں نہیں سننا کچھ, بات ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. وہ جتنی دیر آپ کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے موبائل پہ ہوتے ہیں. فیصل بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عام بات معاشرتی والے سے میں آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے, اور میں پینل سے تائید بھی چاہوں گا.
بہت زیادہ پرابلم ہمارے یہاں بازاروں میں یہ ہے کہ اندر جو دکان ہے اس نے باہر کا تھڑا بیچا ہوا ہوتا ہے یا اس نے وہ فٹ پاتھ بیچا ہوتا ہے. ہمارے پنڈی میں صادقآباد کے اور کہہ رہا ہوتا ہے فلانے آدمی نے کتنی کرپشن کی ہے. نہیں اس میں بڑی عام چیز ہے کہ وہ جو باہر تھڑا ہے وہ 20-20 ہزار روپیہ دکان والا اس سے کرایہ لیتا ہے. جی تو یہ چیز شرعی نقطہ نظر سے چونکہ وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے اور گورنمنٹ پراپرٹی پر کوئی بندہ خود کرایہ لے وہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے بڑی کرپشن چل رہی ہے اس ملک میں. اس میں ایک اہم ترین اور پہلو میں عرض کروں گا کہ آپ اگر کسی دکان کے سامنے روڈ پہ گاڑی کھڑی کریں تو وہ فوراً آ کر کہتے ہیں ذرا جی دکان سے آگے ہٹا کے کھڑی کریں. تو یہ پوری ہماری قوم کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کی دکان آپ کے گیٹ اور شٹر تک ہے, اس سے باہر گورنمنٹ پراپرٹی ہے. اور ہمارے ہاں بھائی جان یہ لڑائیاں سر کھل جاتے ہیں, گاڑی یہاں کیوں کھڑی کی ہے, اور بدماشی سے آگے انہوں نے اینٹیں رکھ کر وہ سارے بلاک کیے ہوئے ہوتے ہیں جگہ اپنی دکان کے باہر. اگر آپ کو گاڑی کھڑی کرنی ہے اپنی دکان کے باہر تو اس کے الگ سے پارکنگ رکھیں. یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے کہ وہاں کوئی بھی بندہ روڈ پر گاڑی کھڑی کر سکتا ہے. اور ایک مسئلہ ہمارا میرے خیال میں ہمیں لازمی بتانا چاہیے جس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ٹریفک کے دوران یا ویسے کبھی غلطی سے اگر کسی ڈرائیور سے کوئی بندہ ہٹ ہو جائے اور اس کی موت ہو جائے, بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے ورثاء نے اگر اس کو معاف کر دیا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ ختم نہیں ہوا ہے. ورثاء نے اگر معاف کیا تو انہوں نے اپنا حق دیت معاف کیا ہے, لیکن اللہ کا حق ابھی باقی ہے اور اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ کفارہ دے. اور قتل کا کفارہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں نان سٹاپ. اگر درمیان میں کسی نے سٹاپ کیا تو دوبارہ پھر سے نئے سرے سے اس کو, اگر غلطی سے بھی ہوا ہے تو جی اچھا اصل تو غلطی سے یہ جان بوجھ کر کیے تو پھر تو آپ کو سزا ہے, وہ تو قصاص ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے کیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. اسی طرح یہ جو لڑائی جھگڑے میں اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے اور وہ رسا نے اس کو معاف کر دیا تو وہ صرف دیت یا قصاص معاف ہوا ہے. دوسری صورت میں یعنی اس کی جو دوسری چیز ہے اللہ کا حق وہ معاف نہیں ہوا ہے, وہ اس کے ذمہ روزے رکھنے لازم ہے. یہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں. اب رکھ سکتے ہیں جی, اب پوری زندگی میں لازم ہے, یعنی کبھی بھی رکھ سکتے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے یار. میرے ہمارے جو بات کی امین صاحب نے کہ ہمارے نصاب میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور اس نصاب میں جو اسلامی ہماری تاریخ ہے, اسلامی تاریخ, اس کو مٹایا جا رہا ہے. آپ سمجھ لیجئے جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے اس کا مستقبل کبھی محفوظ نہیں رہتا. بالکل. کوئی قومیں اپنی قوت ماضی سے لیتی ہے, اپنی زندگی کو جب ماضی سے ان کو کاٹ دیا آپ نے, وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے. آپ دیکھیں ترکی قوم ایک سپر پاور تھی خلافت ثوانیہ میں, جب کمال اتاترک نے اس کو اس کے ماضی سے کاٹ دیا, ترکی زبان کو الفاظ بدل, اس کی تحریر بدل دی, لاطینی الفاظ میں لے آیا, وہ قوم اپنے ماضی سے کٹ گئی. نتیجہ یہ ہوا وہ قوم دنیا کی نیچی ترین قوم چلے گی. اب قوم اٹھی ہے, وہ جب اردوگان آیا اس نے پھر اسلامی تحریر. تو ہم جو ادارے یہ کر رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ایسا مت کریں, سمجھے نا. آپ بات کر رہے تھے برطانیہ کی. دیکھو برطانیہ میں ایک چیز کی ان لوگوں نے, انہوں نے ایک ان کا بہت بڑا فلاسفر تھا تو اس نے کہا تم ایسا کرو, جب 2 چیزیں ایک انسان میں جمع ہو جاتی ہیں انسان خراب ہو جاتا ہے. ایک پاور اور گلوری, شہرت, عزت, یہ جو جمع ہو جائے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا کرو ان میں ڈفرینس کر دو, توڑ دو. پاور وزیر اعظم کو دے دو اور گلوری جو ہے ملکہ کو دے دو. وزیر اعظم جو ہے اس کے پاس پاور ہے لیکن گلوری نہیں. اگر آج اس نے استعفیٰ دے دیا اپنا بیگ اٹھائے گا بس میں بیٹھ کر چلا جائے گا. لیکن ملکہ جب نکلے گی سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کو فرق ہے, اس میں توڑ دو, ان کو دونوں کو الگ الگ کر دو. اب جب انہوں نے الگ کر دیا اب مسئلہ صحیح چل رہا ہے. پاور وزیر اعظم کے پاس ہے اور گلوری ملکہ کے پاس ہے. عزت ملکہ کی ہوگی, وزیر اعظم کے پاس اس کی عزت نہیں ہوگی, وہ ٹھیک ہے چلتا پھر کہیں جدھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, سمجھے نا. تو یہ چیز جب ایک جگہ ہمارے وزیر اعظم اس کے پاس گلوری بھی ہے اور پاور بھی ہے, ٹریفک جام ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ بڑی گاڑی بھی ہے سر, بڑی گاڑی بڑی ایسا ہی سب. یعنی یہ قومیں جو ہے بڑی زیرک قومیں ہیں, ان کے پاس تھنک ٹینک ہے جو ہر وقت سوچتے ہیں اور ان کو پالیسیاں بنا کر دے دیتے ہیں اور قومیں ان پر عمل کرتی ہیں. سیریسلی میں یہی دیکھتا ہوں, پتہ نہیں اتنے سالوں سے
آلموسٹ پوری دنیا گھومی ہے میں نے, اور میں یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آج سے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے یا کتنے سال پہلے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے. ہمارے یہاں نئی سڑک بنتی ہے, وہ پل بھی بنتا ہے, جیسے ہم جب یہاں آ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹریک جانے کا ایک ٹریک آنے کا. او بھائی آج سے 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کراچی کا انفراسٹرکچر جو ٹریفک کا ہے وہ آج سے تقریباً 1984 کا ہے یا پتہ نہیں 85 کا ہے. یہ جو ماسٹر پلان ہے نا یہ 1934 کا ہے, جو ماسٹر پلان ہے کراچی کا, 1934 ٹھیک ہے, وہ تو گوروں کا بنا ہوا ہے. جی گوروں کا ہی بنا ٹھیک ہے. جو آپ کا صدر بازار ہے وہ پورا آکسفورڈ کے اس پہ اسٹریٹ پہ بالکل وہ چھپا ہوا ہے. جو پروگرام رکھا ہے نا جی, اس کے حوالے سے ہم نے ورلڈ رپورٹ جو ہمارے متعلق ہے اس پہ نظر نہیں ڈالی. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی جو رپورٹ 2021-22 کی پاکستان کے حوالے سے آئی ہے, قانون میں بدعنوانی کرپشن کے حوالے سے جو رپورٹ ہے 139 ممالک میں سے پاکستان 130ویں نمبر پر ہے. یہ پاکستان ہمارا ہے, ہاں, ہمارے اوپر جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کو رو رہے ہیں وہ یہ کریں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اگر ان کا موڈ خراب ہوا نا تو انہوں نے ڈوئل پاسپورٹ رکھے ہوتے ہیں, وہ 1 منٹ میں نکل جائیں گے. ہمارے پاس تو ایک ہی ہے, اس پر ترس ہم نے کھانا ہے, اس کی محنت ہم نے کرنی ہے, اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اس کا سائبان ہم نے بننا ہے. یہ ہمارے بڑوں نے خون پسینہ دے کر بنایا تھا, لہٰذا ہم اپنے آپ کو بدلیں. ایسے ہو جائے. اگر ہم 130ویں نمبر پر کھڑے ہیں تو میرے خیال میں ہماری پچھلی آنے والی قومیں اگر مورخ ٹھیک سے لکھ دے تو وہ ہمارے بارے میں ضرور سوچیں گے کہ انہوں نے کس جنگل کے دور میں وقت گزارا ہے. کتنا آسان ہے, کتنا آسان ہے. خاص بات میں آج اس کے لیے کروں گا. جی, میں کبھی نہیں بھول سکتا, میرا جو حلقہ ہے نا جس میں مسجد میں جہاں رہتا ہوں میرا گھر, وہاں ہمارا ایک SHO آیا, ستار خان اس کا نام تھا, آج کل پتہ نہیں کہاں چلا گیا. فیصل بھائی اس بندے نے 3 مہینوں کے اندر وہ ہمارا پورا جو تھانے کا ایریا تھا اس نے کرائم فری کر دیا. وہ گیا جا کر بازاروں میں اس نے ایک لائن لگائی ریڈ, اس نے کہا اس سے آگے مجھے کسی کی کوئی تجاوزات نظر نہ آئے. ایک دن جا کے بتا کے تیسرے دن اس نے اٹھا کے ڈالا نا, ڈالے کے اندر گاڑی کے اندر لے آیا. یہ جو ہوٹل والے جا کر ٹھئیے جنہوں نے قبضہ کی ہوتے ہیں, جا کے بڑے پیار سے کہا بیٹا ایسا نہیں کرنا. اگلے دن اس نے رکھے ہوئے تھے لمبے لمبے بانس کے ڈنڈے, پینٹنگ لگائی. پورا جناب ایریے سے کرپشن, یعنی ہر چیز آپ سمجھیں کہ وہاں اڈے بھی تھے, سارا کچھ تھا. یہ منشیات کے اس نے میرے خیال میں 30-40 لوگوں کو جب اندر ڈالا. سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے یار کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یہ ایک SHO کی بات کر رہا ہوں میں. اور 3 مہینوں کے اندر ہمارے علاقے کا وہ جو ایک تھا MNA, وہ آیا ایک دن, اس نے غلط کام کروانا چاہا تو اس نے کہا اس نے کہا نہیں سر میں تو نہیں کرتا. اس کو جناب اگلے دن ٹرانسفر کر دیا. تو اگر ایک SHO میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیدھا ہو جائے تو کرائم فری ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قانون کے اوپر اصل چیز ہے کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا لوگ ہیں وہ اوپر سے آئیں. عوام تو یہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ وہ بھیڑیں ہیں کہ جو قانون کے ڈنڈا ان کو جہاں چاہے ہانک کے لے جائے, تو یہ تو بھیڑوں کی طرح چل پڑیں گے. قانون کا غلط استعمال روکیں. قانون کا دیکھیں, قوانین کے حوالے سے نا پاکستان کوئی کمی نہیں ہے. جو اب تک کی سروے ہے اس کے مطابق قوانین میں کمی کہیں بالکل ہے, لیکن قوانین کی امپلیمنٹ میں بہت بڑی کمی ہے. اور اس کے قوانین کا جو مس یوز ہے وہ بہت بڑا ہے پاکستان کے اندر. جب آپ مس یوز کرتے ہیں تو وہی قانون جو ایک غریب اور امیر کے درمیان فرق نہیں رکھتا, مس یوز کے نتیجے میں غریب کو مزید پامال کر دیتا ہے اور امیر کی واہ واہ ہو جاتی ہے. میں صرف ایک بات, کراچی میں جب ابھی ایڈیشنل IG نے تمام SHOs کو بلایا, یہ کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے, اس نے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں حلفاً مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے ایسا افسر کون ہے جو رشوت نہیں لیتا. کراچی کے 150 سے زائد تھانوں کے SHO موجود تھے. ایک بزرگ صوفی صاحب کھڑا ہوا SHO, اس نے کہا الحمدللہ حلف بھی لے لو, طلاق بھی لے لو, جو مرضی لے لو, میں رشوت نہیں لیتا. اس کو انعام دیا گیا 10,000 یا کچھ زیادہ, تو یہ اس کا انعام بنا. باقی آپ مجھے بتائیے کہ 150 سے زیادہ تھانے وہاں کیا ہوتا ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا, اچھی بات کی انہوں نے, کہتے رشوت میں پکڑے تھے. اگر SHO درست ہو جائے نا پورا علاقہ درست. کہتے رشوت میں پکڑے گئے تھے, رشوت دے کے باہر آ گئے. یار یہ کیا بات ہے یار. یہ شاہ صاحب بے تحاشا لوگ بیچارے بے جرم پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے کچھ
ان کے گھر والوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کے جو سخت دل لوگ ہیں ان کے دل میں کوئی رحم ڈالے. جیسے جیلوں میں کئی ایسے بیچارے ناحق قیدی ہیں کہ جنہوں نے جرم بھی نہیں کیا اور ان کی غربت ان کا سب سے بڑا جرم تھی اور آج وہ قیدوں میں. بعض اوقات امیر کو بچانے کے لیے غریب کو ڈال دیا جاتا ہے. بالکل سر ابھی آپ نے یہ جو عالمگیر والا واقعہ ہوا وہ لوگ اس میں کیا ہوا, پچھلوں نے کام کیا تھا, وہ جو کمزور عملہ ہوتا ہے اس کو ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسے جو اباب جو بے گناہ جیلوں میں ہیں یا تھانے میں ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اس کے کلمات ہیں, ایک حصہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک دعا میں فقیر پڑھتا ہوں, دعا عزب البحر, اور الحمدللہ وہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. میں پڑھ رہا ہوں 99 سے, تو اس میں بھی یہ کلمات موجود ہیں. تو دعا عزب البحر اس میں بھی ہے, اور سب سے بڑا اللہ کے کلام میں. قرآن سلطان الاوراد ہے, اللہ کے یعنی تمام کلاموں کا سردار قرآن ہے. تو میں گزارش کروں ہاتھ جوڑ کے حضرت, یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی نیا وظیفہ بتا دو, قرآن بتائیں, بولے یہ تو قرآن میں. یعنی ہمارے ڈبو پیروں نے اتنی جہالت پہ کھڑا کر دیا کہ لوگ اب قرآن کے وظائف سننے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یار کون لوگ ہیں جی ایسے لوگ آ گئے, سر میں بتا رہا ہوں قرآن بتا, بولا شاہ صاحب یہ تو قرآن میں. بھائی بولا کوئی نئی بات بتائیں. یعنی ہمارے یہاں نا نام نیا چاہیے, کھانا بھی کچھ نیا چاہیے. ہمارے بچے تو ہمارے علمی ہیں سر, وہ جاہل پینا کہ ان کو خود تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو اب وہ مریدوں کا کیا کریں. بولا بھائی قرآن میں ہم تو آپ کو نئی چیز بتائیں گے. بھائی نئی چیز کیا بتاؤ گے؟ بولا مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. نئی چیز کیا ہے؟ اب تو بدقسمتی ہماری, پھر سر وہ تالے جھاڑے جاتے ہیں, بد نظری, ہم بڑا حال ہے. تو میرا کہوں گا کہ قرآن سے تعلق قائم کریں. نزول قرآن کا مہینہ ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس ان کے مقابل اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی سننے اور جاننے والا ہے. اس کلمات کو صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھیں, اللہ آپ کی غیبی امداد فرمائے گا انشاءاللہ, اور آپ کی غیب سے مدد ہوگی. سبحان اللہ. اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے, اذان فجر سنتے ہیں, اس کے بعد آزاد جمیل صاحب کا بیان ہے, اور انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اب افطار پہ, جو ہماری خصوصی نشریات ہے رمضان میں بول. تو دیکھتے رہیے رمضان میں بول, انشاءاللہ ملتے ہیں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.